غزوہ احد 7 شوال 3 ہجری کو احد کے دامن میں کفارہ مکہ سے ایک لڑائی لڑی گئی تھی جس کو غزوہ احد کے نام سے پکارا گیا۔ یہاں معاملہ یہ ہوا کہ جب مدینہ منورہ سے وہ راستہ جو ملک شام جایا کرتا تھا وہ راستہ جب ختم ہو گیا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے تھے امیہ بن خلف کے ساتھ وہ جانا چاہتے تھے خانہ کعبہ، تو اس وقت مجاہد نے رکاوٹ پیدا کی تھی، اس طرح اشارہ ہے۔ اور اس کے بعد اس وقت حضرت سعد بن معاذ نے کہا تھا کہ ہم تمہارا راستہ کاٹ دیں گے اگر تم خانہ کعبہ کی زیارت سے ہمیں روکو گے۔ چنانچہ معاملہ ختم ہو گیا، وہ راستہ بالکل ان لوگوں کے لیے مخدوش ہو گیا، کوئی اس قافلہ کو جا نہیں سکتا۔ ایک دوسرا راستہ نکلا، وہ یہ کہ نجران کے راستے سے ہم یہ سفر کر سکتے ہیں۔ اسود بن مطلب نے دار الندوہ میں ان لوگوں کو مشورہ دیا کہ اگر ادھر کا راستہ اگر بند ہو گیا تو دوسرا راستہ شروع کریں، اس لیے اگر یہ تجارت ہم نہ کریں گے تو ہمارا جو مال و اسباب ہے سارے کے سارا ختم ہو جائے گا، ہم کھا کے ختم کر دیں گے، اسی لیے تجارت کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو کہا کہ راستہ بتائے گا کون؟ تو پھر ان کو بتلایا گیا کہ بنو وائل کا ایک شخص ہے فرات بن حیان، اس کو یہ تمام راستے واقف ہیں، اس سے تمام ہم مدد لے سکتے ہیں۔ تو صفوان بن امیہ کو تیار کیا گیا، 1 لاکھ کی چاندی دی گئی تجارت کے عوض سے وہ یہاں سے نکلے۔ معاملہ یہ ہوا کہ جب یہ قافلہ یہاں سے نکل گیا تو اللہ تعالیٰ کو کچھ اور مقصود منظور تھا۔ سلید بن عمر کے پاس کے ساتھ تھے کہ اس وقت نعیم بن مسعود الجعی ایک شخص وہاں پہنچا ہے کہ یہودیوں کے گھر میں، اور وہ تمام نوش کی کچھ محفلیں تھیں، تو اس وقت نعیم بن مسعود بڑی بے تکلفی کے ساتھ جب نشے میں دھت ہو گیا تو اس نے یہ کہا کہ کیا وہ ہمارا ایک راستہ بند ہو گیا تو دوسرا راستہ شروع ہو گیا نا، جس کے راستے سے ہم تجارت اپنی کر رہے ہیں۔ تو سلید بن عمان نے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر سنائی کہ ایک راستہ نجد کے راستے سے صفوان بن امیہ کا ایک قافلہ 1 لاکھ کی چاندی دیا ہوا یہاں سے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت زید بن حارثہ سے کہا کہ تم فوراً 100 گھوڑ سواروں کے ساتھ ان کا تعاقب کرو، جہاں تک وہ ملے اس وقت تک ان کا تعاقب کرو۔ چنانچہ یہ لوگ یہاں سے پہنچے، خلد کے مقام کے اوپر پہنچنے کے بعد اس کو گرفتار کر لیے، تمام مال و متاع آ گیا، وہ لوگ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور وہ تمام مال و متاع لیے واپس آ گئے، جس میں 20,000 روپے خمس نکالا گیا، 20,20,000 کا، اور باقی تمام کی رقم تمام مجاہدوں میں تقسیم کر دی۔ اب یہاں سوال یہ ہوا کہ اہل مکہ کے سامنے جو دوسرا راستہ شروع ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، تب ان کے سامنے صرف 2 راستے تھے، یا تو مسلمانوں سے امن اور صلح کر لے یا جنگ و جدال کے لیے تیار ہو جائے۔ انہوں نے بدبختی سے کے ساتھ دوسرا راستہ اختیار کیا۔ غزوہ احد کی دوسری وجہ یہ کہ غزوہ بدر میں تمام گھر ماتم کدہ بن گیا مکے کا، ہر گھر سے کوئی نہ کوئی ناخواہ سے نکلی، وہاں کا آدمی ختم ہو گیا تھا، تو انتقام کی آگ ان کے سینوں میں ابل رہی تھی۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ مسلمانوں کو نعوذ باللہ اس کو نابود کر دیں، اس کے لیے انہوں نے مکمل تمام تیاری کر لی، اور وہ ابو سفیان بن حرب کا قافلہ جس کو روکنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے، اس کا جو اصل مال تھا وہ تمام لوگوں کو دے دیے، راس المال، اور نفع جو تھا تمام کا تمام جنگ کے لیے رکھ دیے۔ اب اس وقت سرداران قریش جس کے اندر صفوان بن امیہ، عکرمہ بن ابی جہل ہے، یہ لوگوں نے جا کر ابو سفیان بن حرب سے یہ کہا کہ چلو ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں اور مدینہ منورہ پر ہم حملہ کریں۔ یہ مدینہ میں حملہ کرنے کے لیے دارالندوہ میں جب بات ہو گئی تو حضرت عباس بن عبد المطلب جو مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے اس بات کی اطلاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ کیسے دی؟ ایک رفاعی قبیلے کے ایک آدمی کو، تیز رو آدمی کو، انہوں نے ایک اپنا خط لکھا اور یہ اطلاع دی کہ 3,000 کا ایک لشکری جرار مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خدا کی بستی میں تھے، ابی بن کعب سے آپ نے وہ تحریک منگوائی اور اس کے بعد کہا کہ اس کو سیوے رات میں رکھو، اور اس کے بعد حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ جو بنو حارثہ کے سردار تھے ان سے بھی یہ کہا کہ اس کو سیوے رات میں رکھو اور ان کے اوپر یہ بات منکشف کر دی۔ اب یہاں بات یہ ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ
میں خطبہ دیتے ہوئے جہاد پر آپ تقریر کرتے ہوئے آپ نے بتایا کہ مجاہد کا درجہ کیا ہے، شہید ہونے والے کا درجہ کیا ہے، تمام بتاتے ہوئے لوگوں سے رائے طلب کی کہ بتاؤ ہم کیا کریں، اس لیے کہ ایک لشکر جرار مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ نوجوان بچے جن کو اس بات کا تعصب تھا کہ وہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں فرمایا تھا کہ جنگ و جدال کے لیے جانا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ ابو سفیان بن حرب کا قافلہ آ رہا ہے، اس کو روکنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو باوجود جنگ میں جانے کے لیے تیار تھے، لیکن قافلے کو روکنے کے لیے رک گئے، جس میں حضرت حسین بن حضیر بھی تھے۔ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تو اللہ کے نبی نے تصدیق فرمائی کہ ہاں تم نے بالکل سچ کہا۔ اب یہاں معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے بھی لوگ تیار ہو گئے اور 3000 کا لشکر لیے ہوئے آ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نوجوان بچے بڑے چڑھ کر مشورہ دیے کہ ہم میدان کارزار میں چل کے لڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منشا یہ تھا کہ مدینے کے ان تمام راستوں پر جہاں سے ایک دو آدمی ہو کر گزرتے ہیں، اس لیے کہ مدینہ دو جلی ہوئی پہاڑیوں کے درمیان ہے، وہاں پر مکمل طور پر ایک ساتھ تمام لوگ نہیں آ سکتے، اس لیے ان کو آسانی کے ساتھ ہم ختم کر سکتے ہیں اور مدینے میں رہ کر ہی ہم لڑیں گے، یہ حضور کا منشا تھا۔ لیکن نوجوان لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے کہا کہ میدان کارزار میں چل کے لڑیں گے، جس میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب انہوں نے کہا کہ دشمن ان کو کمزور سمجھیں گے۔ حضرت صاحب بن عبادہ خزرج کے سردار انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نہیں، دشمن ہم کو کمزور سمجھیں گے، ہم میدان میں چل کے لڑیں گے۔ رائے تمام کی تمام اس بات کی آئی کہ میدان میں چل کے لڑیں گے، تو بات طے ہو گئی کہ میدان میں چلیں گے اور وہاں لڑیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں تیاری کر لو اور آ جاؤ، نماز اثر سے کھا جاؤ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں پہنچے نماز اثر کے بعد جب وہاں سے باہر نکلے تو لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں دیکھا کہ جنگی لباس میں زیبتن ہے، دو زرہ برسرے پہنے ہوئے ہیں، ہیلمٹ لگائے ہوئے ہیں، برطانیہ کی تلوار پڑی ہوئی ہے، نیزہ ہاتھ میں ہے، درگاہ میں تیر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو بڑے بڑے صحابہ کے دل دہل گئے۔ ان لوگوں نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی، نوجوان بچوں نے بڑھ چڑھ کر مشورہ کیا ہے، آپ کے نشے کے خلاف بات ہو رہی ہے، آپ جنگی لباس اتار دیجیے، ہم شہر میں رہ کر ہی لڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کو یہ بات نہیں دیتی کہ بغیر جنگ کے وہ تو جنگی لباس پہن لے اور اسے بغیر جنگ کے اتار دے، اور جو بات مشورے میں طے ہو چکی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گھوڑے پر بیٹھے اور یہاں سے روانہ ہوئے، اوس و خزرج کے دونوں سردار حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ گھوڑے کے ساتھ پیدل دوڑ رہے ہیں۔ دوستوں تصور کی نگاہوں سے منظر دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگی لباس میں ہیں، اوس و خزرج کے دونوں سردار دوڑ رہے ہیں، کیا حال رہا ہوگا، اور پھر ان کے ساتھ 1000 کا لشکر ہے یہاں سے روانہ ہو رہا ہے۔ مقام شوق پر پہنچ کر عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا کہ چونکہ محمد نے نوجوان بچوں کی بات کو مانا، اس لیے میں اپنے آدمیوں کو کٹا نہیں سکتا، 300 آدمیوں کے لیے وہ وہاں سے جدا ہو گیا، جس کا منظر تمام کفار دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں سب سے بڑی مسلمانوں کے لیے کامیابی کی بات یہ رہی کہ وہ زہریلے ناگ جو صفوں میں دوڑ رہے تھے وہ ایک لفظ تمام کے تمام ختم ہو گئے، اور تمام کے تمام جو مسلمان جو بچ گئے وہ ثابت ختم مسلمان تھے جن کی تعداد صرف 700 تھے، وہ تمام نکل گئے۔ اس کے بعد میدان کارزار کی طرف اللہ کے نبی بڑھ کے جب سب بندی کروائی تو اس وقت اللہ کے نبی کے سامنے ایک باتیں اور ہیں۔ عمر بن جموع آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے 4 بیٹے ہیں، یہ 4 کے 4 جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں اور مجھے جنگ سے روک گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آپ لگڑے ہیں، آپ روزر ہیں، آپ رک جائیے، بہتر بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میری دلی تمنا یہ ہے کہ میں میدان کارزار میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں، یہ میری دلی آرزو ہے۔ تو اللہ کے نبی نے لوگوں سے کہا کہ اگر تمہارے باپ کی اگر یہ خواہش ہے تو تم رکاوٹ کیوں بنتے ہو؟ سعادت مند اولاد تھی، راضی ہو گئی، اور اس کے بعد عمر بن جموع کو جنگ میں شریک ہونے کا موقع مل گیا۔ خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ پہلے ہی حملے کے اندر درجے شہادت پر پہنچ گئے، اور اختتام میں جنگ پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں عمر بن جموع کو اپنی لنگڑی ٹانگ سے رگڑتا ہوا جنت میں جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اسے 2 باتیں سامنے ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ دوستوں معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار میں پہنچے تو پہلے اپنی تلوار کو اٹھاتے ہوئے کہا کہ اس کا حق کون ادا کرے گا؟ بہت سارے ہاتھ بلند ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کو وہ تلوار دی، سماک بن فرشہ بن قاسم نام تھا۔ حضرت زبیر بن عوام کے دل میں بات آئی کہ آخر یہ اس تلوار کیا کیسے بھی خاتمہ رکھیں گے۔ اس نے تلوار کی جب ان کی نظر پڑی تو یہ ابو دجانہ سرخ پٹی اپنے سر پر باندھے ہوئے
पंजों के बल अकड़ते हुए जब चलने लगे तो तमाम साहबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी की ये जो चाल है क्या अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद है? हुजूर ने फरमाया कि ये अकड़ की चाल अल्लाह को पसंद नहीं, लेकिन इस मौके की नज़ाकत से पसंद है, इसलिए कि दुश्मनों पर धाक डालने के लिए इस अंदाज से यह इस्तेमाल की जा सकती है। और इसके बाद जब पहुंचे मैदान कारजार के अंदर तो एक सिपाही के सर पर हाथ रखे तो उसने चीरते हुए कहा कि मैं औरत हूँ। वो दरअसल हिंदा की उतबा की बेटी थी, अबू सुफियान बिन हर्ब की बीवी थी। जब उसे चीर जोर से मारी तो हजरत सलमान के खर्चा बोलते जाना अपनी तलवार हटाते हुए कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तलवार एक औरत के खून से इसे रंगीन करूं, ये मेरी शुजाअत से बड़ी बात है। उस वक्त उन्होंने हटा दिया। हजरत जुबैर बिन अवाम ने कहा कि तुमने इस तलवार का हाथ हटा दिया। मैदान कारजार में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो संबंधी उस 700 मुजाहिदीन के साथ करवाई। और इसके बाद इधर मामला ये हुआ कि कुफार मक्का का 3000 का लश्कर निकला तो अबू सुफियान बिन हर्ब ने तलहा इब्न अबी तलहा को बुलाया जिसका ताल्लुक कबीले बनु अब्दुल्लाह से था। कहा कि बदर के मैदान में तुमने बड़ी नामर्दगी दिखाई, झंडा बार बार गिरता रहा, इसकी वजह से तमाम को नुकसान पहुंचा। अगर तुम्हें झंडे की बात नहीं कर सकते तो आप बता दो, किसी और से हम ये काम ले लेंगे। तलहा इब्न अबी तलहा जिनका यानी इस्लाम से पहले भी ताल्लुक ये था कि वो झंडा संभाले हर जंग में, वो बड़ा गुस्से में आते हुए कहा कि ये मुझसे किस अंदाज की बात कर रहा है, ये मैदान कारजार बतलाएगा। इस अंदाज से जब मैदान कारजार में आ गए तो सबसे पहले मुबारज़ा करने के लिए तलहा इब्न अबी तलहा सामने आया। और हजरत अली इब्न अबी तालिब के साथ जब मुकाबला करने के लिए आया तो हजरत अली इब्न अबी तालिब की तलवार से ली, तलहा इब्न तलहा ढेर हो गया। झंडे को संभालने के लिए उसके खानदान के अफराद आते रहे, उसके 4 बेटे आ गए, 4 के बेटे खत्म हो गए। इसके बाद जुमला 22 आदमी आए और झंडे को संभालने के लिए, और सारे के सारे खत्म हो गए। हद ये कि अमृता नामी एक औरत आई है उस झंडे को संभाली। फिर लोग जमा हो गए। और फिर उस जमाने में हुआ ये कि 10 ऐसी औरतें 15 ऐसी औरतें आई थी जिनका ताल्लुक बड़े घरानों से था। खालिद बिन वलीद की बहन आ गई, हिंदा उतबा की बेटी आ गई, और रीता अमर बिन आस की बीवी आ गई, और फिर अमर, ये लोग जो औरतें आई, ये 10-15 औरतें सिर्फ लोगों को उभारने के लिए, उनके दिल बढ़ाने के लिए, इस वास्ते कि अरब का एक खासा है, औरत के सामने कभी ज़लील होना नहीं चाहता, बल्कि जान देना उसके लिए मुनासिब है। वो इसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकता, वो या तो अपनी शुजाअत की धाक बिठाएगा। नतीजा दोस्तों ये हुआ कि वो औरतें जब मुसलमान इधर का खोल दो, जब मुसलमान का पल्ला भारी हो गया और मुसलमान जब लड़ने के लिए अब आगे बढ़ गया और अपने दुश्मनों के ऊपर हमलावर हो गए तो दुश्मन मैदान कारजार छोड़कर भागने लगे। इससे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐनैन के पहाड़ी पर अब्दुल्ला बिन जुबैर को 50 साथियों के साथ तीरंदाजों के साथ रखा, ये कहते हुए कि इस तरह से कहीं ऐसा न हो कि लोग आ जाएं और हम पर हमलावर हो जाए। मुनासिब बात ये कि तुम यहाँ पर उस वक्त तक डटे रहो जब तक कि हुक्मशानी है, मैं हुक्म न दूं, उस वक्त तक यहाँ पर आए। अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ तमाम की तरफ डटे रहे। और जब उन लोगों ने देखा कि वो औरतें अपने कपड़े उठाए हुए जिनकी पिंडियां नजर आ रही थी मैदान कारजार से भागने लगी, वो तमाम के तमाम दुश्मन जब भागने लगे तो अब्दुल्ला बिन जुबैर के 40 साथी ये समझे कि मैदान कारजार हमारे हाथ आ गया, चलो माने गनीमत लेने के लिए। चुनाव माने गनीमत लेने के लिए जब आ गए तो उस वक्त तक अकरमा बिन अबी जहल, खालिद बिन वलीद मुसलमान नहीं हुए थे। इन लोगों ने दूर से देखा अब्दुल्ला बिन जुबैर के तमाम साथी सिर्फ 10 बाकी रह गए, सारे के सारे तो चले गए। 200 सवारों के साथ टिकट काटते और मैदान कारजार का अब्दुल्ला बिन जुबैर पर उनके साथियों पर ऐसा हमला किया कि वो लोग जख्मों से जामर ना हो सके, बल्कि ये कि हद ये कि उनकी लाशें भी पहचानी न जा सके। अब्दुल्ला बिन जुबैर की एक बहन ने उनकी उंगली के पोर को देखते हुए बताई कि ये मेरे भाई की लाश है। तो ये अंदाज हुआ। और इसके बाद ये मामला जब ये लोग आगे बढ़ गए तो सबसे पहले हमला हुआ मुसैब बिन उमैर। मुसैब बिन उमैर पर हमला करने वाला ये इब्न खुमैया, अब्दुल्ला बिन खुमैया था। ये हमला किया। हमला इस अंदाज से किया कि एक हाथ रख गया, फिर दूसरे हाथ में मारा, दूसरा हाथ रख गया, दोनों हाथों से फिर आप झंडे को संभाले रहे। और उसके बाद अपने भाई अबू अजीज को आपने आवाज दी कि झंडा जिन्होंने पाए उनको दे दिया। और उसके बाद जब शहादत तो फायद हो गई। ऐसे मुसलमान में का आलम ये था कि अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमशक्ल होने की वजह से 4 ढाल में उसी अंदाज से गर्फ रखे। इब्न खुमैया को बात नहीं मालूम थी, वो समझ रहे थे कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह यही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही है। नतीजा दोस्तों ये हुआ कि वो उसने नारा बुलंद किया, नौज़ बिल्लाह, मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को खत्म किया।
ادھر مسلمان افراتفری کے عالم میں آگے اور 3 حصوں میں پڑھیے. ایک تو وہ جو میدان کارزار چھوڑ چکا جس کے اندر حضرت عثمان غنی بھی تھے. ایک وہ جو میدان کارزار میں رہتے ہوئے بھی اپنے ہتھیار رکھ دیے جس میں حضرت عمر تھے. کہا کہ اب لڑ کے کیا کریں. ایک وہ کہا کہ اب جی کر ہم کیا کریں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے. ان کے سامنے یہ بات پیش نظر رہی. اب معاملہ یہ ہوا کہ عالم بن نظر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے حضرت عمر سے سوال کیا کہ عمر کیا بات ہے تلوار رکھے ہوئے بیٹھے ہو. کہا کہ اب کس کے لیے لڑے. کہا کہ اس خدا کے لیے لڑو جس کا پیغام لے کر محمد آئے تھے. ارے مجھے تو عورت کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور آپ کیا بیٹھے. ان لوگوں کو اس انداز سے جوش دلاتے ہوئے آگے بڑھے اور زندہ شہادت پر فائز ہوئے. مسلمانوں کو جو اس معاملے کے نقصان ہوا وہ جو افواہ پھیلائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے اور شہید ہو گئے اس کے اندر بڑے افراتفری میں آ گئے. لیکن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی چمک کو دیکھتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موجود ہیں. اللہ کے نبی ہمیں موجود ہیں. سارے لوگ اکٹھا ہوئے. اللہ کے نبی نے ان کو روکنا چاہا لیکن اس کے باوجود سارے لوگ آ گئے. جہاں سارے لوگ آ گئے وہاں کفاران مکہ بھی آ گئے. کفاران مکہ نے پھر بڑھ چڑھ کر آپ پر حملہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا. پیشانی مبارک کو زخمی کیا. ہیلمٹ کی تمام ہیلمٹ دھس گئی. کڑیاں اس کی دھس گئیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے نکالتے ہوئے اپنے 2 دار شہید کر لیے اس ہیلمٹ کے کڑیوں کو نکالتے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میدان احد میں بڑے زخمی ہوئے. پھر اس زمانے میں جو دستور تھا گڑھے کھدائے گئے. ایک ابی عامر فاسق تھا جو رسول الملائکہ حضرت حنظلہ ان کا باپ. اس نے میدان کارزار کے اندر گڑھے کھدائے تھے جس کے اوپر گھاس پھوس ڈال دی گئی تھی. تو جنگی حکومت عملی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے کو اتر گئے. اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جو عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ترکے سے انہیں تیر دیتے. بڑا کے تیر انداز تھے. اور اس کے بعد جہاں وہ بتاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اس کو لگاؤ کہ وہ اس انداز سے مارتے کہ جہاں حضور فرماتے وہاں پر نشانہ باندھتے. آخر کار اللہ کے نبی نے خوش ہو کر فرمایا کہ رب یا سعد فدا کا ابی و امی میرے ماں باپ تم پر فدا. تم تیر پر تیر چلائے جاؤ. تم تیر پر تیر چلائے جاؤ. یہ سعادت اور منزلت تاریخ اسلام میں صرف 2 آدمیوں کو ملی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر اپنے ماں باپ کو فدا ہونے کی بات کہی. ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک دوسرے زبیر بن عوام. اس کے علاوہ دنیا قیامت تک کے لیے اپنے ماں باپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرتی رہے گی. لیکن 2 موقع ایسے آئے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ماں باپ جمع کیا آپ نے کہ میرے فدا کا یعنی میرے ماں باپ تو پر فدا تو تیر پر تیر چلائے جاؤ. دوستوں معلوم میدان کارزار کا یہ عالم رہا. جب میں پوچھئے اس کے بعد بہت ساری لاشیں ہو گئی. اللہ کے جب فرمایا کہ کون ہے جو جنت کا حقدار بننا چاہتا. زیاد بن سکن 5 آدمیوں کے انصاری صحابہ کے ساتھ آ گئے اور بالکل آنے باہر کے اندر جان اتر کے نظروں نے پیش کر دیا تو ہم شہید ہو گئے. اس انداز سے 70 ایسے صحابہ جس کے اندر حضرت صحابی نبی بھی ہیں. حضرت آج یہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے مطعم بن عدی نے کہا کہ میرے چچا طعیمہ بن عدی کے کو قتل انہوں نے بدر کے میدان میں کیا ہے. اے ابو دسمہ, اے وحشی بن حرف, اگر تو حمزہ بن عبد المطلب پر غالب آ جائے اور ان کو اگر تو شہید کر دیے تو تیرے لیے پروانہ آزادی ہے. وہاں مالک نے کہا اور اس کے بعد ہندہ بنت عتبہ نے کیا کہا میرے باپ اور دیوار کو میدان کارزار کے اندر حمزہ نے 2 ٹکڑے کیے تھے اور اگر آج تو اگر حمزہ پہ اگر غالب آ جاتا ہے حمزہ کو شہید کر دیتا ہے تو میں تجھے مالا مال کر دوں گی, بڑی دولت مند کر دوں گی. اس انداز سے اس نے بات کی. اور وہ وحشی بن حرب ایک پہاڑ کی ٹو میں دھوکے سے بیٹھا ہوا ہے. جب حمزہ ادھر سے سامنے سے گزریں گے تو اپنا وہ چھوٹا سا نیزہ ان کو پھینکے. اور ادھر حضرت حمزہ کی شجاعت کا عالم یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے میدان کارزار میں جانے جوالا نے دہلی نہیں کرتا تو بڑے بڑے صوبوں کے دل رہ جاتے. یہ مقابلہ کرتے ہوئے جب آگے بڑے سباق افسانی سامنے آ گیا. کہا کہ وہ عورتوں کی خطرہ کرانے والی کے بیٹے تو میرے سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا اور اقبال کیا اس کو واصل جانب کیا. آگے اسی جوش میں پڑھ رہے تھے. تاج میں بیٹھا ہوا وحشی بن حرب نے اپنا نیزہ پھینکا, وہ ناف کے نیچے لگا, لڑکھڑا کے لیے اٹھنا چاہتے تھے, اٹھ نہ سکے. وحشی بہت دور بھاگا اور جا کر ہندا کو اطلاع دیا.
کہ لو تمہارا مقصد پورا ہو گیا، میں فاتح ہو گیا. آیا خدیجہ نکالا اور ہندا کو دیا، ہندا چبانے لگی، اس کے بعد تم بھی نکالے سے. مصعب بن عمیر ادھر شہید ہو گئے، حضرت حمزہ بن عبد المطلب ادھر شہید ہو گئے. حضرت سعد بن نبی کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چچا میں جنگ بند رہا، دیکھو سعد بن نبی کا کیا حال ہے. تو ایک صحابی پکارتے ہوئے پھرے کہ سعد بن نبی تم کہاں ہو، سعد بن نبی تم کہاں ہو. تو سعد نے اپنی تمام طاقت کے جر کیے ہوئے نہیں بابا نے کہا کہ نہیں. ہاں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام کہا ہے اور پوچھا ہے کہ آپ کا حال کیسا ہے. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام کہو اور اہل مدینہ سے میرا پیغام پہنچاؤ. ہم نے عقبہ کی گھاٹی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک آنکھ کی پٹیوں میں حرکت باقی رہے گی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نشاور ہوتے رہیں گے. اگر اس میں کسی قسم کی کوتاہی ہو تو قیامت کے دن اللہ کے حضور ہم کو جواب دینا پڑے گا. اہل مدینہ سے کہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نشاور ہو جائیں. یہ پیغام حضرت سعد بن نبی نے آخری وقت دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں دی کہ ہمیں زندگی بھر اسلام کی بقا کے لیے اور آخر وقت میں بھی اسلام کی بقا کے لیے تمام کام کرتے رہے. یہ بات تھی وہ صحابہ کرام کی. دوستو معاملہ یہ ہوا کہ 70 مجاہدین شہید ہوئے سندھ کے اندر اور مرنے والوں کی تعداد کافروں کی 27 ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول اس جنگ میں تو شریک نہیں رہا، اپنے لوگوں کو لیا ہوا نکل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر چڑھنا چاہتے تھے کہ وہاں ابی بن خلف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں مکے کی سرزمین پر یہ کہا کرتا تھا کہ میں اپنے گھوڑے کو بہت زیادہ دانا دے رہا ہوں تاکہ اس پر بیٹھ کر نعوذ باللہ محمد میں تم کو ختم کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں سے نکلا انشاءاللہ ہم ہی تمہیں ختم کریں گے. معاملہ بات ہوئی کہ آپ یہاں پر اللہ کے نبی پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کریں. جو ابی بن خلف آ گیا اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں کہ محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے. تو صحابہ چاہتے تھے کہ مقابلہ کریں. حضور نے فرمایا کہ چھوڑ دو، یہ ہماری شکار ہے. صبح حارث بن سما سے آپ نے نیزہ لیا ایک چھوٹا سا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خراش لگا، اس لیے کہ ذرا وقت پہلا ہوا تھا. گردن پہ ایک خراش لگی تو چنگاڑنے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا. ابو سفیان بن حرب نے کہا کہ اتنا بڑا پہلوان، اتنا بڑا آدمی، ایک چھوٹی سی خراش لگی اور اس انداز سے چلا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ یار عزا کی قسم، میرے معبودوں کی قسم، اگر سارے ملک کے حجاز میں اگر یہ درد بانٹ دوں تو سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے، اس لیے کہ محمد کا مال ہے، یہ محمد کا مال ہے، سارے کے سارے حجاز ختم ہو جائیں گے اگر یہ درد بانٹ دوں. اس انداز سے کہا جب اللہ کے مثال اوپر چڑھ گئے تو ابو سفیان بن حرب بھی اوپر چڑھنا چاہتا تھا. تو اوپر سے تمام جب پتھر اٹھائے گئے تو وہ دوسرے پہاڑ پر چڑھ گئے. دوسرے پہاڑ پر چڑھنے کے بعد اسے پوچھا کہ کیا تمہیں محمد موجود ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جواب مت دو. کہا کہ کیا تمہیں ابو بکر موجود ہے؟ تو کہا کہ جواب مت دو. کہا کہ کیا تمہیں عمر موجود ہے؟ تو حضرت عمر تو خاموش ہوئے. انہوں نے کہا وہ دشمن ہے خدا اور رسول، ہم سب زندہ ہیں، اللہ کے نبی تمہاری بات سن رہے ہیں. تو ابو سفیان بن حرب جواب دے رہا ہے اے عمر، اگر تم یہ کہتے ہو کہ محمد زندہ ہے تو بلا شبہ تمہاری بات صحیح ہے. وہ ابن خمیہ کی بات صحیح نہیں، تمہاری بات صحیح ماننے کے لیے تیار ہوں. ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، آئندہ سال ہم پھر بدر میں آئیں گے، اس وقت پھر مقابلہ تمہارا اور ہمارا ہوگا. حضور نے فرمایا اس چیلنج کو قبول کر لو. چنانچہ اس چیلنج کو قبول کر لیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس پہاڑ پر آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو تمام کے تمام صحابہ بیٹھے ہوئے نماز پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ زخمی ہو گئے تھے، مدینہ منورہ میں بھی ایک کوہرم بچا ہوا تھا، عورتیں دوڑتی بھی آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے. تو حضور کی تعلق سے تمام باتیں گشت کر رہی ہیں. اس وقت ایک عورت سے کہا گیا کہ تمہارا بھائی مر گیا، تو کہا کہ نہیں تھا. کہا کہ تمہارا باپ مر گیا، تو کہا کہ تمہارا شوہر مر گیا. حضور کیسے ہیں یہ بتاؤ. جب حضور ایک مسلسل پر نظر پڑی تو کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے ہوتے ساری مصیبتیں ہیج ہیں، ساری مصیبتیں کوئی اہمیت ہے کہ ہم نے بھی جہیز جو اللہ کے نبی کی شادی تھی. جب ان کو بتایا گیا کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، آپ کے باپ کا انتقال ہوگا، اور جب ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے شوہر حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے تو سب چلا کے رونے لگی. تو حضور نے فرمایا کہ عورت کے دل میں بھی اپنے شوہر کے لیے کتنی محبت ہوتی. یہ مدینے والوں کا تمام حال تھا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تمام کے تمام کفار یہاں سے جا چکے. حضور نے کہا کہ کہیں پھر پلٹ کر حملہ نہ کریں. حضرت علی نے ابھی جانے سے کہا کہ دیکھو ان کا کیا حال ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ جو لوگ زخمی ہیں، زخمی حالت میں ہیں، وہ پھر چلنے کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ الاسد تک ان کا تعاقب کیا. اور جب وہاں پر ابو سفیان بن حرب
یہ سوچ رہا تھا، اپنے لوگوں سے مشورہ کر رہا تھا کیا ہم بڑھ کر پھر پلٹ کر حملہ کریں. تو اکرمہ بھی نبی جو ہے اس معاملے میں موافق تھا کہ پلٹ کر حملہ کرے. لیکن صفوان بن امیہ نے کہا کہ وہ زخمی شیر کی طرح ہے، کہیں ایسا نہ ہو جس کو تم اپنی فتح سمجھ رہے ہو یا جو زیادہ لوگوں کو تم نے شہید کیا ہے کہیں پاسا نہ پلٹ جائے، کہیں تمہارے لوگ اس سے زیادہ نہ مارے جائے، اس لیے واپس چلنے میں ہماری بقا ہے. اس نے یہ کہا. مسلمان تعاقب کر رہے ہیں، جس فوج کو کامیاب سمجھ رہے ہیں وہ فوج بھاگ رہی ہے. نہ صرف بھاگ رہی ہے بلکہ اس انداز سے چلی گئی کہ بس مجھے اس لیے کہ محمد کے دیا ہی نے آ کر ابو سفیان بن حرب سے کہا کہ مسلمان نبی علیہ السلام کی معیت میں ایک نئی جمعیت کے ساتھ تمہاری ٹاپو میں آ رہے ہیں، تو وہاں سے بھاگ جانے کے اندر ہی کامیابی سمجھا. دوستو اس جنگ کا مقصد، اس جنگ کا مدعا، اس جنگ کے اندر جو باتیں ملی وہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ جیسے غزوہ بدر میں کامیابی ہوئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ابابیل سے تو اپنے فوج کا کام لینے والے ہیں. ابرار کے لشکر کو ابابیل سے اللہ تعالیٰ کی قدرت تو یہ ہے کہ ختم کیا. میدان احد میں بھی یہ معاملہ ہو سکتا تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے دو ایک باتیں سامنے تھی. امیر کی اطاعت ہمیشہ ضروری ہے آخر وقت تک. دوسری بات یہ اگر خدا نخواستہ کسی قسم کے کوئی ایسی مزاحمت ہو جائے یا کسی قسم کے کوئی مسائل میں گرفتار ہو جائے تو اس وقت بھی ثابت قدمی کے ساتھ کام کرے، اس وقت بھی ثابت قدم رہے، اس وقت بھی ثابت. ورنہ قیامت تک کے لیے لوگ یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس لیے فتح و کامرہ نہیں ہوتی تھی. اگر تم کبھی مسائل میں آ جاؤ، اگر تم کسی قسم کے مصیبت میں آ جاؤ، اگر کسی قسم کے تمہارے اوپر استاد آ جائے تو اس وقت تم میدان کارزار سے مت ہٹو بلکہ تم ان کا مقابلہ کرو. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی میدان احد میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے. اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے شہر میں، جب داخل ہونے کے لیے آگے تو قبیلے بنو عبد الاشر کے لوگ اور دوسرے لوگ بڑے ہر گھر میں رونے کی آوازیں آنے لگی. تو صوت اللہ کے نبی کے زبان مبارک سے آج حمزہ بن عبد المطلب پر رونے والا بننے لگا. اصحاب انصار کو بڑی شک محسوس ہوئی. اصحاب انصار کی تمام عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کاشان نبوی پر پہنچی. حجرہ عائشہ پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا استراحت فرما رہے تھے، آنکھ لگی ہوئی تھی، رونے کی آوازیں آنے لگی. پوچھا کون؟ کہا کہ انصار کی عورتیں ہیں. پوچھا وجہ؟ تو کہا کہ حضرت حمزہ کا غم ماتم منا رہی ہیں. حضور نے اس وقت فرمایا کہ کسی مرنے والے یا کسی شہید ہونے والے کو کسی قسم کا ماتم نہ کرو. یہ تمام باتیں ایام جاہلیت کی تھی، اللہ کے انسان نے اسے ختم فرما دیا. یہاں پر حضرت عبداللہ بن جابر بن عبداللہ کے والد عبداللہ بن عامر، ان کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کے حضور جب پیش ہوئے، اللہ ان پر ظاہر ہوا تو پوچھا تمہارے دل میں کسی قسم کی کوئی بات ہے عبداللہ؟ تو انہوں نے کہا کہ اے فارغ پروردگار ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے تاکہ پھر میں تیرے راہ میں پھر لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں اور تیرے پاس آ جاؤں. تو کہا کہ یہ ہماری سنت نہیں. تو کہا کہ اللہ میں جس حال میں ہوں اس بات کا تذکرہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے. تو پھر وہ آیتوں کا نزول ہوا، جو لوگ راہ خدا میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو، ادھر حقیقت و زندہ ہے، ہم انہیں رزق دیتے ہیں جس کو تم سمجھ نہیں سکتے. یہ تمام آیتوں کا نزول ہوا اس انداز سے. تو میدان کارزار کے اندر جو لوگ شہید ہو گئے ان لوگوں کے جو درجات تھے، اور پھر یہ شہادت کے بعد بھی جو کامیابیاں مسلمانوں کو ملی، بہت سارے مورخین اس جنگ کو مسلمانوں کے لیے شکست تصور کرتے ہیں. لیکن بات دراصل دوستوں یہ نہیں، اس لیے کہ کفارہ مکہ کو ایک قیدی بھی نہیں ملا، کفارہ مکہ کو کسی قسم کا مال و متاع نہیں ملا، بلکہ دو آدمی ایسے آئے تھے کہ عبد العزیٰ جو بنو جمعہ کا شاعر تھا، وہ شاعری بہت زیادہ کیا کرتا تھا، بدر میں قید ہو کے آ گیا تھا. تو اللہ کے نبی نے اس پر رحم کرتے ہوئے کہا میں بچیاں آیا ہوں کی زندگی کیسا ہوگا. تو فرمایا کہ ایک معاہدہ میں تجھ سے لیتا ہوں، اس بات کا اقرار کر کے پھر کسی جنگ میں ہمارے خلاف نہیں آئے گا. تو اس نے معاہدہ کیا. اللہ کے نبی نے بدر میں بغیر کسی معاوضے کے ابو عزیٰ کو چھوڑ دیا. میدان احد میں صفوان بن امیہ پھر اس کو ورغلا کے لایا تھا. یہ جاتے ہوئے مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے قتل کر دو. تو کہا کہ میری بچیوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا کہ مسلمان ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. ایک مرتبہ تو تجھ پر رحم کر دیا گیا، اس کے باوجود تو اپنے قول پر قائم نہیں رہا، اس لیے تجھے قتل کیا جاتا ہے، قتل کیا دیا گیا اس کو. اس انداز سے مسلمانوں کو، یعنی مسلمان شہید ضرور ہوئے، ایک امتحانی دور سے ضرور گزرے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یعنی کامیابی اگر نہ دی تو ناکامی بھی نہیں. کافر کامیاب نہیں ہو سکے اس معاملے کے اندر جیسا وہ چاہتے تھے، اس لیے کہ نہ تو مال و متاع ملا بلکہ شکستہ خوردہ فوج ان کا تعاقب کرنے لگی، وہ بھاگنے کے اندر کامیاب ہو گئے.
یہ ایک سبق ہے مسلمانوں کے لیے کہ امیر کی اطاعت ہر حال میں ضروری ہے، جیسا وہ حکم ہے اس کے اوپر عمل کرے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی وہ یعنی ان عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں نے غلطی کی ہدایت کے باوجود، تو ایک امتحانی دور سے گزر گئی یہ معاملہ. اور پھر اگر کسی قسم کوئی افتاد آ جائے تو دل ہارنے کے بجائے ثابت قدمی کے ساتھ اگر میدان کردار میں ڈٹے رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی سے نوازے. بارگاہ رب العزت میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دے، الہی آدمی کو مصیبت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلیہ وصحبہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین.